بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتے رہے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، انہیں جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر کر پلٹ جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند روز، اور ان کو ان کے دین کے بارے میں ان خیالات نے دھوکے میں ڈالا ہے جو یہ گھڑتے رہے ہیں۔ پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایسے دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو، اے اللہ حکومت کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اے اہل ایمان، کافروں کو مومنوں کے سوا دوست نہ بنائیں۔ اہل ایمان کافروں کو مومنوں کے سوا دوست نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے ایسا کرو، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ کی طرف ہی سب کو واپس جانا ہے۔ کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اگر تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر جان موجود پائے گی جو بھی اس نے نیکی کی ہوگی اور جو بھی اس نے برائی کی ہوگی، اور وہ آرزو کریں گے کہ کاش اس کے اور برائی کے درمیان زمانہ دراز حائل ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کیا۔ یہ ایک دوسرے کی نسل سے تھے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب عمران کی عورت نے کہا کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے لیے وقف ہوگا میری طرف سے، تو اس کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جب اس نے اس کو جنا، اس نے کہا کہ اے رب، میں نے تو لڑکی جنی ہے اور اللہ اس کو زیادہ جانتا تھا جو کچھ اس نے جنا تھا، اور لڑکا لڑکی کی مانند تو نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کر لیا اور اسے عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ زکریا جب کبھی اس کی عبادت کے حجرے میں جاتا تو اس کے پاس رزق پاتا۔ وہ کہتا ہے، مریم، تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ اس نے کہا کہ اے رب، مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی کہ جب وہ عبادت کے حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار اور ضبط نفس کرنے والا، نبی اور صالحین میں سے ہوگا۔ اس نے کہا کہ اے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح سے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ کہا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن تک بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو بہت یاد کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، تجھے اللہ نے منتخب کر لیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تمام دنیا کی عورتوں پر ترجیح دے کر تجھے چن لیا ہے، اے مریم، اپنے رب کی فرما بردار ہو اور اس کے آگے سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی خبروں میں سے جو تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے۔
کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور تم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر میں بھی، اور صالحین میں سے ہوگا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی شخص نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اسی طرح پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، اور اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ رسول مقرر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ میں مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ میں ان تعلیمات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات میں ہے، تاکہ میں تمہارے لیے ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی دی ہوئی نشانی لایا ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، بس اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے ان کے کفر کے رویہ کو محسوس کیا، اس نے کہا کہ اللہ کی راہ میں میرا کون مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم نے رسول کی پیروی قبول کر لی، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ عیسیٰ کے مخالفین نے خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔